شہادت آج ہم لوگوں کے لیے سرمایہ ہے، ایک روشنی ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. اور میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز قرآن پر عمل کرے رہیں اور مرتے دم تک نماز قرآن پڑھتے رہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ خانہ کعبہ بھی دیکھے تو وہ بھی علی علی کرتا ہے، اور مسجد کو بھی دیکھے تو علی علی کی آواز آتی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی علی ہے. اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین محترم، آقا زادوں کے ہوتے ہوئے آپ اور کا ذکر غلام بنا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ یا رب گواہ ہو، ہم تیرے اس دین پر ہیں جو علی والا ہے. ہم علی کے سوا اگر کوئی اور دین ہے تو ہم اس دین پر چلنے والے نہیں ہیں. ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اپنے دل میں تیرے محبوب کی اہل بیت کی مودت کے چراغ روشن کرنے والے ہیں. وہ کیسے بدنصیب لوگ تھے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے مولا کائنات کے، اور قتل کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آج بھی وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، نماز میں امام قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے اور خود کئی ایسے ہیں جو امامت کرواتے کرواتے ہی جن کے سینے بغض علی سے تپ رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں یاد رکھیے، زبان پہ قرآن جاری ہو اور دل میں بغض اہل بیت ہو تو قرآن کا ایک ایک لفظ بھی لعنت بن جاتا ہے. اور اگر دل میں اہل بیت اطہار کی مودت و محبت کی روشنی موجود ہو تو خدا کی قسم اگر زبان میں لکنت بھی ہو تو قرآن دوہرا اجر عطا کر دے گا. اگر سینے میں حب علی موجود، دعا یہ کرنی ہے کہ یا رب ہمیں وہ لمحہ نصیب نہ ہو جو حب محمد و آل محمد کے بغیر ہو. میں چاہوں گا کہ حضور شیخ طریقت آپ کا حکم ہے کہ میں ہی عرض کروں، تو میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں صرف ایک بات اگر سمجھ آ جائے کہ آپ کا مقام ہے کیا اس امت میں، اس امت میں آپ کا مقام ہے کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی فضائل و مناقب مولا کائنات نکالے تو پہلی حدیث پاک یہی حدیث پاک آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہے. یہ ایک نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو اس کائنات میں مولا کائنات کی عظمت سمجھ آ جائے گی. یہ میں نے قرآن کو پڑھا، یہ جو نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت، یہ ہے کیا؟
आइए कुरान से पूछें। ये कुरान पाक है और इसका मैं 100वां पारा निकालता हूं और 100वें पारे में है सूरह ताहा और सूरह ताहा में अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम का जिक्र करता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उस वाकया को अल्फाज की सूरत अता करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वो वाकया सुनाते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, क़ाला, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा वो वक्त याद कीजिए जब काला कह रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बि शरह ली, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल, मेरा सीना खोल दे, यानी मेरे सीने को इल्म मारिफत से लबरेज फरमा दे। काला रब्बि शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे और मेरे सीने में वो उलूम हिकमत के खजाने जो हर किसी को नसीब नहीं होते मेरे सीने में मुंतकिल फरमा दे। मेरी तवज्जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं और फिर फरमाते हैं, वयस्सिर ली अमरी, और मेरी जबान की लुकनत खत्म फरमा, मेरी जबान में फरमानी अता फरमा, मेरी जबान में बयान की कुव्वत अता फरमा कि मैं तेरा दीन तेरी मखलूकात तक पहुंचाऊं। ये दुआ की जा रही है और फिर इरशाद फरमाते हैं, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की गिरा को खोल दे, मेरी जबान की गिरा को रुकनी नहीं चाहिए, तेरे जिक्र से नहीं रुकनी चाहिए, तेरे दीन की तबलीग से ये जबान नहीं रुकनी चाहिए। यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जबान को ऐसी शीरी कर दे कि मेरा एक एक लफ्ज, मेरा एक एक कौल दुनिया को समझ आ जाए। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं और फिर हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, करते हैं, वजअलनी वज़ीरन मिन अहली, और मेरे खानदान में से, मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर मुंतखब फरमा, मेरा एक वजीर मुंतखब फरमा, और उसका नाम लेते हैं उस वजीर का क्या, हारून अखी, और वो मेरा वजीर मेरा भाई हारून है। जो मैं चाहता हूं कि वो मेरा वजीर बन जाए, जो मैं चाहता हूं कि मेरा, तवज्जो चाहूंगा भाई, जो मैं ये चाहता हूं कि मेरा वजीर बन जाए। अच्छा, अगर वजीर बनेगा तो फिर क्या होगा, यार उशदुद बिही अज़री, जब हारून मेरा वजीर बन जाएगा तो मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मेरी कमर मजबूत हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, क्या होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, मैं ताकत वाला हो जाऊंगा, ताकत मेरे साथ हो जाएगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, हारून अखिशुद बिही अज़री, ऐ मेरे रब हारून को मेरा वजीर बना दे, जब वो मेरा वजीर बन जाएगा मैं ताकतवर हो जाऊंगा, हारून की वजह से मैं ताकतवर हो जाऊंगा। वअशरिकहु फी अमरी, ऐ मेरे रब उसे उन तमाम उमूर में जो तेरी खातिर करता हूं, हारून को मेरा शरीक बना दे, हारून को मेरा शरीक बना दे। ये सारी चीजें मैंने आपको आखिर में एक ही जुमले में समझानी है। कुरान मजीद की एक एक चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यार हारून को मेरा वजीर बना दे ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए, मैं ताकतवर हो जाऊं। जो मैं काम करता हूं रिसालत के, जो मैं ये काम करता हूं नबूवत के, जो काम करता हूं तेरे दीन के फरोग के, जब वो काम करूं तो हारून मेरा उसमें शरीक हो जाए। यानी अगर मैं बात करूं तो वो हारून की बात हो, जो हारून बात करे वो मेरी बात हो, जो मैं अमल करूं वो हारून का अमल हो, जो हारून का अमल हो वो मेरा अमल हो।
قرآن مجید کی آیت یہی سمجھا رہی ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے محبوب اے رب تیرے کاموں میں ہارون میرا شریک ہو جائے، ہارون میرا شریک ہو جائے. اور پھر کیا ہو کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، ہم دونوں مل کر تیری بڑی تسبیح کریں. ہم دونوں مل کر، میں اور ہارون، ہم دونوں مل کر تیری بڑی تسبیح کریں، ایسی تسبیح کہ اس جیسی تیری ہم اور کوئی نہ کر سکتا ہو. اچھا جی، پھر فرمایا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور اے رب ہم دونوں مل کر تیرا کثیر ذکر کریں، بڑا ذکر کریں، وسیع ذکر کریں، ایسا ذکر کریں کہ اس کے جیسا اور کوئی ذکر نہ کرے، ہم جیسا کوئی ذاکر نہ ہو. حاضر محترم پھر فرمایا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے میرے رب تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور ہارون کو بھی دیکھ رہا ہے. میں اور ہارون دونوں تیری نگاہ میں ہیں، تیری نظر میں ہیں، تیری نگاہ کرم سے ہم باہر نہیں ہیں. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اے موسیٰ تو نے ہم سے جو جو بھی مانگا ہے وہ ہم نے تمہیں ادا کر دیا. حاضر محترم یہاں پر ان آیات مبارکہ سورہ طٰہٰ سورہ 12 آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 36 تک میں نے تلاوت کیا ہے. اس میں وہ تعلق ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے وزیر عطا فرما، مجھے بھائی عطا فرما، مجھ جیسا عطا فرما. بھئی نہیں سمجھ آ رہی، موسیٰ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا ساتھی عطا فرما کہ جو بولے اس کا بولنا میرا بولنا ہو، جو بات کرے اس کی بات میری بات ہو، جو چلے اس کا چلنا میرا چلنا ہو. ہم دونوں برابر نظر آئے، ہم دونوں ایک جیسے نظر آئے، میں اس سے قوت پاؤں وہ مجھ سے قوت پائے، ہم دونوں شریک ہو رسالت میں، نبوت میں شریک ہو، ہمارا دونوں کا کام ایک ہو. یا رب ایسا ساتھی ایسا وزیر عطا فرما کہ جو میرے ساتھ مل کر تیرا ذکر بلند کرے. حاضر محترم میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی تیرا مقام میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ نے ہارون کو رب سے مانگ کر لیا ہے. تو انت اخی فی الدنیا والآخرہ للہ تعالی، اے علی تجھے میرا وزیر رب نے بنا کر بھیجا. یہ فرق ہے کہ موسیٰ اپنا وزیر مانگ رہے ہیں، رب تجھے میرا وزیر بنا کے بھیجا. اور پھر صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی تو میرا وزیر ہے. لوگوں مجھے بتاؤ اگر قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں آپ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب ہارون اگر میرا وزیر بن جائے تو میری کمر مضبوط ہو جائے گی. قرآن ہے تو مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں اے علی تو میری کمر کو مضبوط کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا کر دے، مگر اے علی اللہ نے تجھے میری کمر کو مضبوط کرنے کے لیے عطا کیا. وہ علی کہاں سے میں مولا کائنات کا ذکر تلاش کر لیا. میں دعا کرتا ہوں یا رب وہ لوگ غارت ہو جائیں جنہیں قرآن سمجھ آتا ہے مگر علی سمجھ ہی نہیں کرتے، غارت ہو جائیں کیونکہ علی وہ ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ جب 18 رمضان المبارک آیا تو آپ کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں. لوگوں جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو سوال کرنا ہے کر لو، جس کے دل میں کوئی بھی سوال موجود ہے وہ سوال کر لے. آنے والا وقت یہ ضروری نہیں کہ علی تمہارے سامنے موجود ہو پھر تم پوچھ سکو یا نہ پوچھ سکو. یہ وہی علی ہے کہ جو فرمایا کرتے تھے لوگوں
اس قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کا علم علی کے پاس نہ ہو کہ اندھیرے میں کون سی آیت نازل ہوئی، روشنی میں کون سی آیت نازل ہوئی، پہاڑوں پر کون سی آیت نازل ہوئی، سمندروں میں کون سی آیت نازل ہوئی، قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ کریم کا کیا مدعا ہے، ایسی کوئی آیت نہیں جس کا شعور علی کو نہیں آتا۔ علی کی سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ کیسا بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے میں عالم بھی ہوں، مجھے قرآن سمجھ آ گیا ہے مگر علی سمجھ نہیں آیا۔ علی سمجھ آئے قرآن سمجھ نہ آئے پھر بھی جھوٹ ہے، قرآن سمجھ آئے علی سمجھ نہ آئے پھر بھی جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسے علی سمجھ آتا ہے اسے قرآن سمجھ آتا ہے، کسے قرآن سمجھ آتا ہے اسے ہی علی سمجھ آتا ہے۔ اسی لیے علی اور قرآن اللہ کی دو حقیقتوں کے نام ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں علی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں علی ہے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب تم مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھو گے، جب مصطفیٰ کے دست مبارک کو دیکھو گے، ایک ہاتھ میں تمہیں اللہ کا کلام نظر آئے گا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا نام نظر آئے گا۔ یہی دیا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دین میسر ہے، ہمیں یہ دین میسر ہے اور ہم اسی دین پر ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسی دین میں زندہ رکھے اور اسی دین میں ہماری موت آئے، کہ وہ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور آپ کی آل کے بغض میں مبتلا ہو، عبادتیں غارت ہو جاتی ہیں، بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امید ہے کہ اگلی جو ہماری ہفتہ وار محفل ہے وہ عید کے دن آئے گی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر عید کے دن آئی تو عید بھی چونکہ عید ہی ہے، یہ بھی عید ہے، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، تو عید والے دن اگر جمعرات آئی تو پھر یہ محفل نہیں ہوگی، اگر عید والے دن نہ آئی تو پھر انشاءاللہ یہ محفل ہوگی۔ یعنی اگر 30 روزے پورے ہو گئے، آج 23 ہے، 7 اور چاہیے نا، اگر 7 روزے پورے ہو گئے تو پھر عید والے دن نہیں آئے گی، عید سے اگلے دن آئے گی، پھر محفل ہوگی۔ اگر 29 کا روزہ ہوا، رمضان ہوا، تو پھر عید جمعرات کو آئے گی، تو پھر یہ محفل انشاءاللہ اس سے اگلی جمعرات کو مغرب کی نماز کے وقت شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و عنایت فرمائے، اپنے جگہوں پر درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، پھول ہنسنے لگے کھل اٹھی ہر کلی، رشک جنت بنی آمینہ کی گلی، گود میں جن
میں ہدایت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، توجہ توجہ، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحروں پر، وہ ہے محبوب رب مالک بحروں پر، رجعت رفعت شمس و شمع کل قمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، چہرہ رسول، یا الہی صدقہ آل رسول، زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے آقا یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ تمام استاد تشریف رکھیے، میں ملتمس ہوتا ہوں شہنشاہ ولایت، نیر مفت ولایت، شہباز طریقت، عالم علوم معرفت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت خواجہ الحاج پیر السید الشیخ علی رضا فضل شاہ ولی دام فیوزہم سے کہ وہ اپنے نانا اور اپنے بابا کے توسط سے ہم سب جتنے بھی حاضر ہیں ان کی بخشش اور ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کی فضا پہنچائے کہ یا رب ہمیں آل رسول سے تحیات وابستگی عطا فرما۔ حضور پیر صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں تمام احباب اپنی اپنی التجائیں اور دعائیں دلوں میں رکھیے، حضور دعا فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ پروردگار ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، یہ جو ذکر کیا گیا ہے محفل میلاد کی صورت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً سب کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارا، اس ذکر کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ۔ اس ذکر کا سوال تیرے محبوب کی پیاری آل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ، اس ذکر کا سوال پیارے صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما دے۔ تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دے۔ حضور موسی پاک سرکار، حضور داتا علی حضرت سرکار، حضرت صحیح سید لال شہباز قلندر، خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کاظمی، حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت سید عبداللہ شاہ قاضی کی بارگاہ میں، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگارا، جتنے بھی حاضرین محفل اس میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ اس سب کا ثواب محفوظ کا ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگارا، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بیٹھ کر ہمارے پروگرام کو ہمارے چاہنے والے عقیدت مند دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے گھر کو گھر عطا فرما دے، بے در کو در عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ذکر کا صدقہ یا اللہ دور فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ پروردگارا، اس وقت پوری دنیا میں بے سکونی، بے چینی ہے اس وائرس سے، کرونا کی وجہ سے۔ اللہ، اس کرونا وائرس کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ مسلمانوں کو بخش دے میرے اللہ، مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم نے جو کوتاہیاں گناہ کیے ہیں، اسی ذکر کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے جو روزے، نمازیں، حج، زکاتیں، جو کچھ عمل کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے روزے رکھنے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ میرے جتنے بھی چاہنے والے عقیدت مند مرید ہیں، حضور کے غلام یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کی خالی جھولی کو بھر۔ ہمارے لبوں پہ جو دعائیں ہیں، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تمام احباب افطاری کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کر جو جانا چاہے چلا جائے، جو ملنا چاہے بسم اللہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی جمعرات میں محفل ہوگی، اللہ کرے کہ روزے 30 ہی ہوں، پتہ نہیں یہ نصیب والوں کو نصیب ہونے ہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ اگلی جمعرات پھر انشاءاللہ محفل ہو۔ اگر عید ہوئی تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد کی جو محفلیں ہیں وہ مغرب کی نماز میں آپ سب نے حاضر ہونا ہے، اور عشاء سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ سب کے بھی، بیٹا میں دعا کرتا ہوں، سب روزہ افطار